کرنے کو تدبر کہتے ہیں. ہاں تدبر اس کا انالیسس کیا ہے؟ انالیسس بتائے نا، اس کا انالیسس کرے نا. یہ تو آپ نے ایک اس کا ترجمہ بتایا نا، تدبر قرآن میں غور کرنا. یہ لفظ آپ لکھا کرے نا تاکہ آگے آپ لوگوں کو بھی بتا سکیں. دال با را دبر. دبر کس کو کہتے ہیں؟ بیک سائڈ کو کہتے ہیں. تا جو گرامیٹیکلی سکپ ہو جاتا ہے تو دبر بیک سائڈ کو کہتے ہیں، پچھلے حصے کو کہتے ہیں. تو ہماری استاذہ کہتی ہیں دیکھیں جب آپ کسی کا پیچھا کرتے ہو تو اس کی گھر تک پہنچ جاتے ہو. اسی طرح جب آپ قرآن کا پیچھا کرو گے تو آپ کیا ہوگے؟ اس کی معنی، مطالب اور تفسیر تک پہنچ جاؤ گے. تو ایک منٹ ٹھہرے میں تھوڑا سا اس کو سیٹ کر لوں. تو چلیے آج آپ قرآن کا ہم جو اس پہ انالیسس کرتے ہیں، جو لفظ قرآن ہم تدبر کرتے ہیں، اس میں آج ایک نیا لفظ میں آپ کو سکھا رہی ہوں. وَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، ان کے لیے عذاب ہے جہنم کا. تو جہنم کا آج ہم کریں گے روٹ ورڈ. جہنم کس کو کہتے ہیں؟ جہنم، جہنم آپ مجھے بتائیں گے جہنم کس کو کہتے ہیں؟ آگ کو میم. ہاں آگ کو، جہاں پہ لوگوں کو، جنمیوں کو جلایا جائے گا. تو آج آپ کو اس کا میں روٹ ورڈ بتاتی ہوں. جہنم کا جو روٹ ورڈ ہے جیم ہا میم جہم ہے. اس کو کہتے جہم. جہم عربی میں کہتے ہیں شیر کا دور سے گھورنا، کسی کو غصے کے ساتھ گھورنا، اس کو کہتے ہیں. اس کا اس میں مطلب آپ کو تھوڑا سا اس کا مطلب بتا رہی ہوں. جیسے جو ہے آپ راستے سے جا رہے ہوتے ہیں، آپ نے روٹ ورڈ ہا میم جہم. جہم ہاں میم جیم ہا میم جہم. جہنم کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پہ جنمیوں کو جلایا جائے گا، مطلب سزا دی جائے گی. اور جس کا جو روٹ ورڈ ہے جیم ہا میم جہم. جہم عربی میں کہتے ہیں شیر کا دور سے کسی کو غصے کے ساتھ دیکھنا، غرانا، اس کے اوپر چیخنا، اس طرح اس کو کہتے ہیں. تو جہنم کیا ہوگی کہ جو ہی جہنمیوں کا فیصلہ ہوگا قیامت والے دن، تو یہ جہنمی جو کہتے ہیں کہ دوپہر کی نماز سے پہلے پہلے تمام فیصلے ہو جائیں گے. پہلے تو اللہ پاک قیامت لگائے گا ہی نہیں، اتنا ویٹ کروائے گا، اتنا ویٹ کروائے گا اللہ پاک کے لوگ جو ہے نا اتنے فیڈ اپ ہو جائیں گے. وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں جہاں بھی بھیجتا ہے بھیج، لیکن ہمارے اس میں فیصلہ کروا. کیونکہ دیکھیں آپ دنیا میں کہیں کسی کا ویٹ کرتے ہیں تو آپ کتنا تھک جاتے ہو. 5-10 منٹ آپ ویٹ کرو، ایک اوپر سے اتنی شدید گرمی ہو، پورا ایک وہ اس کا پس منظر جنت کا قیامت کا جو ہے نا پورا ایک ماحول کھینچتی ہے کہ اتنی شدید گرمی ہو، لوگ جل رہے ہوں. اور کہتے ہیں اس دن تو سورج جو ہے سوا نیزے پہ آیا ہوگا. تبھی کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آپ پڑھا کرو اس دن کی گرمی سے بچنے کے لیے، اس دن کی جلن سے بچنے کے لیے. ڈیلی تھوڑی تھوڑی یہ اس کی یاد پڑھا کریں. اور شدید گرمی ہوگی، اللہ پاک پہلے تو قیامت لگائے گا ہی نہیں. اور جب بڑی مشکل کے بعد جب قیامت لگے گی تو کہتے ہیں تھوڑا سا وقت ہوگا جس میں دوپہر کی نماز سے پہلے پہلے جنمیوں کو فیصلہ ہو جائے گا. جنتی اور جنمیوں کا فیصلہ ہو جائے گا. اور جنمیوں کو جب جنم کی طرف فرشتے دکیل کے لے کے جائیں گے. جنم کے کتنے فرشتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا؟ جنم کے کتنے فرشتے ہیں؟ 19. جنم پہ کتنے فرشتے ہیں؟ 19 فرشتے مقرر کیے گئے ہیں. اور ان کا جو سب سے بڑا ہے نا مالک، ان کا جو سب سے بڑا دربان ہے نا مالک نام ہے ان کا. وہ جو ہے نا اور ابو جہل جو ہے نا ان فرشتوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا، کہتا تھا یہ 19 لوگ ہیں، ان کا تو ہم کر لیں گے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو دنیا میں ہزاروں لوگوں کو ختم کر دیتے ہیں. تو ایسے یہ ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا. تو یہ اتنے کہتے ہیں طاقتور ہوں گے، اتنے وسیلے ہوں گے کہ ان کو کوئی بھی ان کے اوپر رحم نہیں آئے گا. یہ ان کو جنمیوں کو دکیل دکیل کے گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. اور یہ شور مطلب کہیں گے یا اللہ ہمیں معاف کر دے. اس وقت یہ کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ زندگی دے کہ ہم دوبارہ دنیا میں جائیں، جا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، دوبارہ ہم اس طرف آئیں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں. اور جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہی جہنم کا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جیسے آپ دیکھیں راستے سے جا رہے ہوتے ہیں تو دوسرے میں کہیں سے آپ کو کوئی ڈاگ یا کتا مل جاتا ہے تو آپ کو جب غراتا ہے، بھونکنے لگتا ہے تو بندہ کتنا ڈر جاتا ہے نا. اچانک سے کوئی مطلب کتا بھونکنے لگے. استاذہ کہہ رہی تھی کہ جنم دور سے ہی دیکھ کے نا، جنم کا بیسیکلی ہے
دور سے جہام جہام کہتے ہیں شہر کا دور سے گور گور کے دیکھنا اور غرانا. تو جہنم دور سے ہی دیکھ کے اپنی شکاریوں کو ڈھاڑ رہی ہوگی، غرا رہی ہوگی. شہیقاں وہی تفور، یعنی کو چیخ رہی ہوگی اور جوش کھا رہی ہوگی کہ ان کو میرے اندر ڈالو، استغفر اللہ، کہ ان کو میرے اندر ڈالو کہ میرا پیٹ بھرے. مطلب اپنی شکاریوں کو کہہ رہی تھی ان کو ڈالو ڈالو، تو اتنی وہ شور کر رہی ہوگی. تو زازا کہہ رہی ہے ایک تو اتنا شور ہوگا، جہنمیوں کی چیخ و پکار ہوگی، اوپر سے وہ جو آگ ہوگی جہنم کی، اس کا بھی اتنا شور ہوگا، اس کی نائس پولیوشن، یعنی اس آواز، جو آگ ہے اس کی آواز اس قدر تیز ہوگی. جس سے ہم دنیا میں آگ لگاتے ہیں نا تو دیکھیے لکڑیوں کی ایک آواز ہوتی ہے، ایک شور ہوتا ہے نا، ایک ساؤنڈ نکلتی ہے. کہتی ہیں وہ اتنی سخت جہنم کی آواز ہوگی کہ اس سے بندوں کے کان جو ہے نا، نائس پولیوشن سے بندوں کے کان اور ان کے بیجے تک جو ہے نا کتنے دماغ تک پھٹ جائیں گے. اور شور کرے گی دور سے کہ ان کو میرے اندر ڈالو، ان کو میرے اندر ڈالو. تو اللہ تعالیٰ غصے میں آ کے جہنم کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دیں گے. وہ کہے گی حل میں مزید، حل میں مزید، یہ آیت ہے قرآن کہ میرے اندر اور ڈالو، میرے اندر اور ڈالو. تو اللہ تعالیٰ غصے میں آ کے اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دیں گے. تو وہ کہے گی بس بس بس. مطلب اس قدر یہ جہنم کا اس میں پورا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت الفردوس میں جگہ ادا کرے. اب آپ نے لکھ لیا جہنم. جہنم جہام سے ہے، جام کہتے ہیں دور سے شہر کا گھور کے دیکھنا اور اسے غرانا. اسی لیے جہنم بھی کیا ہوگی، اپنی شکاریوں کو دور سے دیکھ رہی ہوگی اور غرا رہی ہوگی کہ ان کو میرے اندر ڈالو. چلو ایک اور آیت میں آپ کو کرواتی ہوں، فبیسل بہاد. یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، عام ہم پڑھتے ہیں اس میں. اب مجھے آیت نمبر نہیں یاد کون سا ہے. تو اس میں استاذہ کہہ رہی تھی فبیسا کتنا برا میہاد ٹھکانا ہے. میہاد آپ نے سنا ہوگا، لفظ ماد سے ہے، میم ہا دال ماد. ماد یہ بچوں کا نام بھی ہے. تو اس کے کیا معنی ہے؟ میں آپ کو آج اس ماد لفظ کے جو ہے نا انالیسس کراؤں گی، اس کا معنی کریں گے. ماد کہتے ہیں بیسیکلی، استاذہ کہہ رہی ہے ماد فبیسا برا، میہاد ٹھکانا. ٹھکانا کہتے ہیں رہنے کی جگہ، بیٹھنے کی جگہ، سونے کی جگہ. مطلب زمین کے لیے بھی آتا ہے، ہموار زمین کے لیے بھی آتا ہے. اچھا اچھا برا دونوں ٹھکانے آتے ہیں اس میں. ہموار زمین، اپ اینڈ ڈاؤن جس میں ہو، دونوں وہ جگہیں اس میں آتی ہیں. تو میعاد استاذہ کہتی ہیں کہ دیکھیں اسی سے آیت تھی نا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے کس میں میعاد میں مطلب بات کی تھی نا، کوئی آیت تھی کہ انہوں نے اس میں پنگوڑے میں بات کی تھی. اسی لفظ سے ہے نا میعاد. انہوں نے کچھ مطلب آیت مجھے اب یاد نہیں ہے کہ انہوں نے پنگوڑے میں بات کی تھی، اسی لفظ سے وہ نکلا تھا، میعاد سے، ماد سے. تو استاذہ کہہ رہی ہیں دیکھیں جب آپ بچے کو کہیں پنگوڑے میں ڈالتے ہو، کاٹ میں، تو کیا اس کو بالکل نرم کرتے ہو، سافٹ بناتے ہو، اچھا سا نرم بستر بناتے ہو، تو اس کے بعد اپنے بچے کو ڈالتے ہو. تو اسی طرح بیسل میعاد ان کے لیے بہت برا ٹھکانا ہے. آپ یا کہیں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، آپ کی بیک میں درد ہوتا ہے، تو آپ ڈاکٹر کو کیا کرتا ہے، اچھا ٹھکا کہتا ہے نا، اچھا بیڈ ریکمینڈ کرتا ہے جس میں آپ کی کمر کا درد نہ ہو، اچھا میڈیکیٹڈ بیڈ ہو جس میں آپ ریسٹ کر سکیں، آپ کو رات کو اچھی طرح نیند آئے، آپ کی کمر میں درد نہ ہو. فبیسل میعاد سے مراد ہے ایسا ٹھکانا کہ جس میں آپ کو یہاں پہ برے ٹھکانے کی بات ہو رہی ہے، لیکن ابھی آپ کو میں اچھے ٹھکانے کی بات اس طرف لے کے جا رہی ہوں. تو اس سازہ کہتی ہیں دنیا میں ایسے کام کرو آپ کو یہ جو میعاد ہے نا یہ اچھا ملے، آخرت میں اچھا ٹھکانہ ملے. کیا ملے؟ غرفتن. آپ کے یہ بالاخانے ہوں جنت کے بجائے اس کے کہ اسفل سافلین. یہ ٹھکانہ آپ کا اسفل کہتے ہیں سب سے نچلا درجہ، جو سمندر کا سب سے نچلا درجہ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں اسفل السافلین. اور کہتے ہیں وہاں پہ منافقین ہوں گے. جنم کا جو سب سے نچلا درجہ ہے نا منافقین وہاں پہ ہوں گے، اس کو کہتے ہیں اسفل السافلین، سب سے نچلا درجہ. مسلمان بھی نہیں کافر بھی نہیں ہوں گے، مشرک بھی نہیں ہوں گے. منافق مسلمان جو ہے جنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا. تو سازہ کہتی ہیں دنیا میں ایسے کام کرو آپ کو یہ جو میعاد ہے نا یہ ٹھکانہ آپ کو آخرت میں اچھا ملے، نرم جگہ ملے، مرتفع ایک اچھی آرام دہ جگہ ملے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے تو حدیث ہے کہ ایک پتھر گرنے کی آواز آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا یہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کیا چیز گری ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ وسلم ہمیں نہیں پتہ یہ کیا چیز گری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ پتھر ہے جو آج سے 70 سال پہلے جہنم کی گہرائیوں میں گرایا گیا تھا اور آج جا کے یہ گرا ہے. یعنی کہ جہنم اتنی
گہری ہے، اس سے بچو۔ تو اس لیے افسر فرمایا کہ اپنا دنیا میں ایسے کام کرو کہ تمہیں یہ جو مہاد ہے، یہ جو ٹھکانہ ہو، تمہیں جنت کے غرفتن بالا خانوں میں ملے، بجائے اس کہ اسفل سافلین جہنم کے نیچے تہوں میں ملے۔ تو بیسیکلی یہ ٹھکانے کی طرف ہے، رہنے کی جگہ کی طرف اشارہ ہے میعاد۔ اس میں اچھا اور برا دونوں ٹھکانے، دونوں جگہ آ رہی ہیں۔ تو میعاد کا اب آپ کر لیں، یہ میم مہاد، یہ ذرا سا بتائیے گا، یہ مہاد، مہاد کا جو اسپیلنگ، میم اسپیلنگ دال، کیا ہے؟ میم دو آنکھوں والی الفا دال، میم مہاد نہیں آپ جو چشمی ہے، جی جی مہاد دو چشمی ہے، مہاد یہ آیت قرآن پاک کی کافی جگہ پہ یہ آئی ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، بہت جگہ پر آئی ہے، جی ہاں۔ ہاں جو اس کا آپ کو سمجھ آئے نا، فبیسل کتنا برا ٹھکانا ہے، یہاں پہ برے کا مطلب دونوں چیزیں آپ کو میں نے فبیسل مہاد، مہاد کا مات سے نکلا ہے، مات بچوں کا نام رکھتے ہیں نا، اس میں دونوں بیسل کی جی بیسل بیسل کی میننگ کیا ہے؟ فا بیسل مہاد ہے، بیسل کی ہاں میننگ، ہاں فا با سین، حمزہ اوپر ڈال دیں، فبے سل، جہاں پہ حمزہ ہوگی نا اس کو تھوڑا سا آپ سختی کے ساتھ پڑھیں گے، فبے سل میعاد نہیں پڑھیں گے، فبے سل میعاد، فا با سین اوپر تھوڑا حمزہ ڈال دیں، حمزہ کے اوپر زبر ڈال دیں، فبے سل میعاد۔ یہ آیت میں آپ کو بتاؤں گی، ہمارے پاس آیت نمبر نہیں لکھی ہوں قرآن پاک میں، تو یہ اس کا انالیسس ہے، یعنی میعاد کا معنی ہے اچھا اور برا دونوں ٹھکانے۔ تو دنیا میں آپ ایسے کام کرو کہ یہ ٹھکانہ آپ کو اچھا ملے، بجائے اس کے کہ آپ کو اسفل، اسفل کہتے ہیں درجے، سیڑھی کو بھی مرحلہ کہتے ہیں، اسفل سافلین درجے ہوتے ہیں نا، تو نہیں سیڑھی کو نہیں کہتے بلکہ سمندر کی گہرائی کو کہتے ہیں، جو سب سے نچلا درجہ اس کو کہتے ہیں، سیڑھی کو تو استدراج کہتے ہیں۔ تو اس لیے کہ بجائے اس کے کہ یہ ٹھکانہ آپ کو جہنم کی تہوں میں ملے، آپ دنیا میں ایسے کام کرو تو آپ کو یہ ٹھکانہ اللہ پاک غرفتن جنت کے بالا خانوں میں دے۔ بالا خانے کیسے ہوں گے؟ بالا خانے کہتے ہیں جنت کے کتنے درجے ہیں؟ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر بندہ جس کو اللہ پاک کہے گا نا قیامت والے دن، جس کو قرآن اچھا آتا ہے تو اس کو کہے گا ایک آیت پڑھتا جا اور ان درجوں کو عبور کرتا جا، جس کو جتنا قرآن اچھا آئے گا اس کو اتنا اچھا اللہ پاک اوپر درجہ دے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کو دنیا میں اچھے طریقے سے پڑھو، تدبر کے ساتھ پڑھو، تفسیر کے ساتھ پڑھو، یہ اس کا حق ہے، اس کا فرض ہے، قرآن کا حق ہے اس کو اچھی طرح پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو آگے پھیلانا، اس کو تجوید اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا۔ اور یہ قرآن جو ہے نا، یہ ہماری قبر کا ساتھی بھی ہے نا، حدیث ہے کہ قیامت والے دن، نہیں جس دن ہماری ڈیتھ ہوتی ہے دنیا میں، تو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک شخص آتا ہے نہایت خوبصورت شکل میں، وہ اس کو کہتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرا وہ قرآن ہوں جس کو تو دنیا میں اچھی طرح پڑھتا تھا، سوچ سمجھ کے پڑھتا تھا، اس پہ عمل کرتا تھا۔ اور دوسرا جو ہے اس کے پاس ایک شخص آتا ہے نہایت بھیانک شکل میں، تو اس کو کہتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا وہ قرآن ہوں جس کا تو دنیا میں برے طریقے سے پڑھتا تھا، بغیر سوچے سمجھے پڑھتا تھا، اس پہ عمل نہیں کرتا تھا۔ وہ ہے نا قرآن میں آئے تھے نا، وہ قرآن مہجورا، اور قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ مہجورا کا لفظ ہجرت سے ہے، ہجر ہے جیم را ہجر، ہجر کس کو کہتے ہیں؟ ہجر ہجرت سے آ گیا۔ ہجرت کیا ہوتی ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جانا، دوسری جگہ چلے جانا۔ تو اسی طرح وہ قرآن مہجورہ ہجرت سے، ہجرت کے معنی ہے مطلب قرآن مہجورہ کا معنی ہے کہ قرآن کو چھوڑ دینا۔ قرآن کو چھوڑنا ڈفرینٹ طریقوں سے ہوتا ہے نا، دیکھیں اس کو نہ پڑھنا، یا تو ایک تو یہ بالکل پڑھنا ہی نہیں، دوسرا پڑھنا بھی تو اس کے اوپر عمل نہ کرنا، دوسرا سوچ سمجھ کے بھی نہ پڑھنا۔ یہ 4-5 فرض آتے ہیں جو کہ قرآن کے چھوڑنے کے اس میں آتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں، اللہ نے جو ہمیں کہا ہے نا تدبر القرآن، تدبر کے ساتھ پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، جتنا آپ کر سکتے ہو آپ پڑھو۔ اب تو پرابلم کوئی نہیں ہے، موبائل پاس ہے، بندہ سب کچھ وہی سے سیکھ لیتا ہے۔ اب سمجھ آ گئی فبیس المیاد؟ جی جی، بہت بہت شکریہ۔ میعاد لفظ کا آپ کو آ گیا نا ٹھکانا، جی آپ نے کہاں پہ ٹھکانا یہ ڈھونڈنا ہے؟ غرفتن، اونچے بالا خانوں میں۔ اور ہاں بالا خانوں کا میں بتا رہی تھی، بالا خانے یہ بھی قرآن پاک میں لفظ آ رہا ہے کہ جنتیوں کے لیے غرفتن، غرفت پر کہتے ہیں بالا خانے۔ یہ بالا خانے کیسے ہوں گے؟ جنت کے 100 درجے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ جو اوپر والے درجوں میں ہوں گے یہ ماشاءاللہ اتنے اچھے خوبصورت ہوں گے، بالکل شیشے کے بنے ہوں گے، اور باہر کی ہر چیز جو ہے نا ان میں سے نظر آ رہی ہوگی. یہ ہم نیٹ پہ دیکھتے ہیں نا دبئی وغیرہ کے ہوٹل پورے شیشوں کے بنے ہوتے ہیں، ہر چیز وہ انجوائے کریں گے اندر سے. اتنے خوبصورت بالا خانے ہوں گے، اور جنمیوں کو اوپر والے بالا خانوں سے نیچے والے درجوں کو نیچے والے درجوں میں جو ہوں گے نا جنت کے، تو یہ ان کو دیکھیں گے. اور زازہ کہہ رہی تھی کہ جو جنتی جہنم کی ہوا کھا کے آئے ہوں گے، یعنی ان کی سزا، تو ان کے ماتھے کے اوپر نشان ہوگا، تو یہ پھر دور سے ان کو پہچان لیں گے کہ یہ بھائی دوزخ سے ہو کے آئے ہیں. یہ ہے جنمیوں کی، یہ وہاں پہ بے شک وہ آخر میں جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، لیکن یہ کہ ان کے ادھر ماتھے پہ نشان ہوگا، یہ جنم سے ہو کے آئے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں اللہ پاک ہمارے ماتھے پہ وہ نشان نہ لگائے، اللہ ہمیں ڈائریکٹ. آمین. آمین. چلیے اب ہم نیکسٹ ورڈ کرتے ہیں. اچھا، سورہ فاتحہ کا میں نے کروایا تھا، میرا خیال ہے نہیں کروایا پورا، اس کا میں آپ کو آج بتا رہی ہوں. سورہ فاتحہ، فاتحہ کا لفظ جو ہے نا فتح سے، فاتحہ، فتح. فتح کہتے ہیں کھولنے والی، شروع کرنے والی، ابتدا کرنے والی. اور جو سورہ فاتحہ ہے یہ کتاب اللہ کی سب سے عظیم سورت ہے. یہ سورت قرآن کا کیا ہے؟ اس کو کہا گیا کہ یہ سورت قرآن کا دروازہ ہے، یعنی یہ سورت قرآن کو کھولتی ہے. فتح کا ویسے مطلب ہوتا ہے کھولنا، اسی سے ہے نا سورہ فتح. سورہ فتح میں کیا ہوا تھا؟ سورہ فتح کو اس لیے سورہ فتح کا نام دیا گیا کہ اس میں صلح حدیبیہ کا پورا ذکر ہے. وہ میں آپ کو وہ واقعہ میں سناؤں گی. جب مسلمان حج کرنے جا رہے تھے تو راستے میں ان کو کفار نے روک دیا تھا. یہ اپنے ساتھ حج کران اس وقت کر رہے تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم. حج کران وہ ہوتا ہے جس میں بندہ قربانی اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے. حج کران کی حج کی بھی 3 قسمیں نا، حج تمتع، حج قران اور حج افراد. حج تو قرآن کہہ رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں بیچ والا؟ حج کران کاف رے، قرآن نہیں کی، کاف زیر کی، حج جی، کران. ایران. وسلم نے زندگی میں صرف ایک حج کیا تھا اور وہ کیا تھا حج کران. اچھا. جی 3 آتے ہیں. ایک حج تمتع متا سے مطلب ہوتا ہے فائدہ. یہ جو عام آج کل لوگ حج کرتے ہیں نا، یہ حج تمتع ہے. مطلب یہ رسول وسلم نے ویسے ظاہر کیا کہ حج تمتع کرو آپ لوگ، وہ ایزی ہوتا ہے زیادہ. حج کران جو ہے نا وہ اس میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ اس میں جو ہے نا احرام آپ کو بہت مطلب احرام تب تک نہیں کھول سکتے جب تک حج سٹارٹ نہ ہو جائے. حج تمتع میں تو یہ ہے نا آج کل لوگ جاتے ہیں مطلب یہاں سے نیت اسلام آباد سے نیت کر کے جاتے ہیں، وہاں پہ عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں، پھر جب حج آئے تو تب دوبارہ احرام باندھتے ہیں. تو حج تمتع وہ ہے جس میں آپ احرام نہیں کھول سکتے، مطلب 1 مہینہ پہلے آپ جاؤ گے تو آپ پھر حج تک وہاں پہ احرام میں ہی ہوگے، اس لیے وہ تو کرنا بہت مشکل ہے. یہ صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو حج سے 2-3 دن پہلے جائیں. یہ جیسے میں نے جو کیا تھا حج، میں اور میری سسٹر ہیں، یہی میری جو شگفتہ باجی، ہم دونوں نے کیا تھا. ہم نے حج کران پہلا کیا تھا کیونکہ ہم جب گئے تھے تو مطلب ہفتے کو حج شروع ہونا تھا، ہماری تقریباً جمعرات کو ہم وہاں پہ پہنچے تھے نا. 2 دن ہم پھر ادھر اپنے احرام نہیں اتارا، کہ ہمارے انہوں نے کہا تھا جو ہمارے گائیڈ لائن ہمیں دے رہے تھے شکیل صاحب، انہوں نے کہا تھا آپ لوگ آخری فلائٹ سے جا رہے ہو، 2 دن بعد حج ہے تو آپ حج کران کرو. تو ہم نے پھر حج کران کیا تھا، لیکن افضل ہے حج تمتع کرنا. یہ خیر ہمیں بعد میں پتہ چلا. تو حج تمتع افضل ہے کرنا. صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پہ مکہ سے، اس میں یہ نا قربانی کا جانور بھی ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم حج کران کرنے آ رہے تھے اس وقت، تو راستے میں ان کو روک دیا تھا نا انہوں نے، مشرکین نے ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا. انہوں نے ان کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بھی صلح حدیبیہ کے مقام پہ بیٹھ کے آگے جا ہی نہیں رہی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ حکم تھا اونٹنی کو، بعد میں اس کی حکمت ظاہر ہوئی. اس وقت صلح حدیبیہ کی شرائط تھیں جن میں یہ کہا گیا تھا کہ مکہ کے لوگ جو ہیں اگر مدینہ گئے تو آپ واپس کریں گے، اگر مدینہ سے کوئی آیا تو ہم ان کو واپس نہیں کریں گے. یہ پھر یہ فائدہ ہوا ان کی کافی پھر فائدہ، یعنی کہ شرائطیں انہیں کی تھی، مکہ والوں کی تھی، مشرکین تھی، لیکن ان کا فائدہ مسلمانوں کو ہوا تھا. یہ میں آپ کو اس پہ بعد میں بتاؤں گی. تو جی یہ پہلے ابھی ذرا سا آپ حج کران پر ذرا توجہ دیجیے. اچھا چلے حج کران تو بتا دوں گی، بات سے میں اگلا لفظ اصل لفظ بھول جاتی ہوں، آگے نئے لفظ میں آ جی جاتی ہوں. جی 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 آپ کے پاس نالج بہت ہے، لیکن ہم لوگوں کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اصل میں پتہ نہیں کیا کون سا لفظ کرا رہی تھی، کس میں حج کران پہ آ گئی، اب میں بھول گئی ہوں. پچھلا اس میں میں سورہ فاتحہ کرا رہی تھی جی جی پہلے. جی
अच्छा, हज किरान, हज तमत्तु, हज किरान, हज इफरात, 3 हज हैं। हज हज इफरात। इफरात, अलीफ रे, अलीफ तोय, इफरात। अच्छा, इफरात। सूरह फतह से मैंने कहा था ना, सूरह फतह, फातिहा, फतह से फातिहा का मातम भी खोलना है तो फतह का माना भी खोलना है। सूरह फतह में क्या हुआ था, मुसलमानों ने जब वहां पे पड़ाव किया, फिर वापस चले गए, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये इसमें बेहतरी है। सूरह फतह के बाद ये हुआ था कि मुसलमानों के लिए कामयाबियों के दरवाजे खुल गए थे। सुलह हुदैबिया के बाद ये हुआ था कि मक्का भी फतह हुआ, फतह खैबर हुई, काफी चीजें हुई, इससे मैं आपको बता रही थी। तो वो जब अब चले, मैं आ रही हूँ कुरान की तरफ, हज हज की तरफ, हज किरान, हज तमत्तो और हज इफरात। तो जो लोग आम करते हैं तमत्तो, मता से, मता किसको कहते हैं, दुनियावी फायदा, माल मता। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत वैसे की है कि हज तमत्तो करो, लेकिन जो लोग आखिरी दिनों में जाएं, आज से 1-2 दिन पहले जाएं, तो हज किरान कर सकते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में एक हज किया, सिर्फ वो किया था हज किरान। इसमें ये होता है, आप जाते हैं जब, जैसे हम गए थे ना, हमारी बारी में हफ्ते को आज शुरू होना था, तो हम पहुंचे, बुध को हम बैठे, जुमरात को हम पहुंच के वहां पे, तो फिर हमने इहराम नहीं उतारा। हमें हमारे वो जो हमारे गाइड गाइड जो हमारे गाइडर थे, उन्होंने कहा था आप लोग हज किरान कर लो। तो हमने फिर वहां पे जाके इहराम नहीं उतारा, क्योंकि फिर हज किरान में आपको जब तक हज शुरू नहीं होता तो आप इहराम नहीं उतार सकते। तो जो बंदा 8-10 दिन पहले जाए, उसके लिए तो बहुत प्रॉब्लम होता है, इतने दिन इहराम में रहना, वो तो मुश्किल हो जाती है, वो बंदा नहीं कर सकता। तो हज किरान यही होता है कि 2 दिन या 3 दिन पहले आप जाओ, फिर 3 दिन इहराम में रहो, इहराम नहीं उतारना। आपने बेशक उम्रा वहां पे जाके कर लेना है, लेकिन इहराम नहीं उतारना। फिर उसके बाद हज शुरू होगा। आज के 3 दिन है, 8, 9, 10, 11, ये 8, 9, 10 कुर्बानी के दिन तक आपने इहराम पहनना होता है। कुर्बानी जब आपकी हो जाती है, उसके बाद फिर आपको फोन करते हैं, वो फिर जो है आपका उतारते हैं, आप अपना इहराम उतारते हो, यानी नहा धो के बाल काट के अपने फिर पाबंदियों से वापस आ जाते हो। तो यानी तो आप किरान किया बहन, हज किरान की बात हज करेंगे। किरान किया, तो आपने वो इस्लामाबाद से जो आपने ये पहना एहराम है, इस्लामाबाद, हाँ, हाँ इस्लामाबाद से हमने इहराम पहना, 2 नफल पढ़े, नियत की, वहां हम जी, पहुंचे जाके, जुमरात को पहुंचे, रात को हमारी फ्लाइट थी 2-3 बजे, बुध को बैठे, सुबह जुमरात को हम पहुंच के वहां पे, फिर वहां पे जाके हम डायरेक्ट खाना काबा गए, वहां हमने उम्रा किया। जो हमारे साथ दूसरी औरतें थी बूढ़ी, उन्होंने हज तमत्तो की नियत की हुई थी, उन्होंने उम्रा करके अपने आप को बाल कटवा दिए, अपना इहराम उतार के नहा धो लिया। हमने नहीं किया, हमने उम्रा किया, लेकिन हमने अपना इहराम नहीं उतारा, ना अपने अपने बाल काटे, क्योंकि हम हज किरान की नियत से आए थे। हमने हज किरान ये होता है ना, हज करने के बाद जिस दिन आप कुर्बानी करोगे, जिस दिन आपकी इधर ईद होती है, बड़ी ईद होती है हमारी वहां पे, उस दिन कुर्बानी का दिन होता है। तो हमने उस दिन तक हम फिर इहराम में रहे थे, 3 दिन मजीद। यानी कि 3 दिन वो और फिर 2 दिन या 4 दिन आप हाँ, ऐसे 5 जो दिन हमारे हो गए, हाँ, 5 दिन, 5 दिन हम्म, हमारे लगे। बस 6 लोग, जो क्या पता जो मंगल को आए हों, उन्होंने भी हाजी करान का किया, वो तो ज्यादा दिन नहीं होंगे, 6-7 दिन नहीं होंगे। हम तो 2 दिन ही ऊपर रहे थे, हफ्ते को हमारा शुरू हुआ था, जुमरात जुम्मा हम 2 दिन एक्स्ट्रा रहे थे। और शायद तो नहाना भी अब नहीं है ना, नहा भी नहीं नहाना सकते भी है ना। कोशिश करें, अवॉइड करें कि बाल ना टूटे ना, चलो वैसे बन, लेकिन कोई बार बाल टूट जाते हैं ना, जी बाल जी ना टूटे। हाँ, तो अवॉइड कर, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने कहा है ना, मुझे गंदा बंदा, मेला कुचेला हाजी पसंद है। और आप जब